ایسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ایک مسلمان بھائی کو صرف اس لیے قادیانیوں کی طرف سے قتل کر دیا گیا کہ اس نے تاجدار ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگایا۔ اب مجھے بتائیں کہ اگر مرزائی یہ کہتا ہے کہ ہمارا مرزا معاذ اللہ سچا نبی ہے، وہ یہ کہتا ہے تو وہ بہت بڑا جھوٹ بول رہا ہے، ہمارے اسلام کو بگاڑ رہا ہے۔ لیکن ہم نے کبھی بھی اس طرح جا کر ان کی عبادت گاہوں میں قتل عام نہیں کیا، حالانکہ وہ ہمارے اسلام کو بگاڑ رہے ہیں، لیکن ہم نے ایسا کبھی نہیں کیا، کیونکہ ہم کہتے ہیں یہ ملک کا جو ہے وہ امن تباہ ہو جائے گا، یہ حکومتوں کا کام ہے کہ وہ گستاخوں کو جو ہے وہ قتل کریں، ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔ اگر ہم سب کو چھٹی دے دیں گے تو پھر ملک کا امن خراب ہو جائے گا۔ ایک جھوٹا بندہ ہمارے مذہب کو بگاڑنے والا نعرہ لگائے تو ہم اسے قتل نہیں کرتے، تو بتائیں تاجدار ختم نبوت زندہ باد کا سچا نعرہ لگانے پر قادیانی کیسے اسے مار سکتا ہے؟ اور پھر دیکھیں یہ چند مہینے پہلے یہ جو سیالکوٹ میں ایک بندہ فیکٹری میں کسی نے جلا دیا، وہ جلایا اس نے اپنی ذاتی دشمنی کی وجہ سے تھا، لیکن نام اس نے مذہب کا استعمال کیا۔ ہر لنڈے کلیبر اٹھ کر کہنے لگا لو جی اسلام ایسے کرتا ہے، اسلام ایسے ہے، اسلام تشدد پسند ہے، اسلام ایسے ہے، اسلام ایسے ہے۔ اچھا اب مرزائیوں نے ہمارا بندہ مارا ہے، اب گنگے ہو گئے ہیں سارے، اب نہیں کوئی بولا کہ بھائی قادیانیت تشدد پسندی کرتی ہے، قادیانیت جو ہے وہ ختم نبوت کا نعرہ لگانے پر قتل کرتی ہے مسلمانوں کو، ملک مسلمانوں کا ہے، اکثریت مسلمانوں کی ہے، اور اس میں ختم نبوت کا نعرہ لگانے پر اگر قتل کر دی وہ تو شہید ہو گیا، اس کی تو شان بڑی ہے، لیکن ہم یہ تو دیکھیں کہ جس طرح اسلام کا قانون ہے قتل کا بدلہ قتل، اگر ہم اس پر عمل کریں تو پھر ملک کا کیا حال بن جائے گا۔ آپ یقین کریں میں کیمرے کے سامنے پوری دنیا پر یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ قادیانیوں تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اپنی عوام کو یہ بتائیں نا کہ فلاں گاؤں میں قادیانیوں کا بیت الذکر ہے، بیت الذکر یعنی ان کا عبادت خانہ، تو یقین کریں اگلا جمعہ نہیں تم پڑھ سکتے، ہماری عوام جلا دے گی، جا کر پٹرول لگا کے جلا دے گی، ہماری عوام اتنی نفرت کرتی ہے تم سے، لیکن ہم پتہ ہونے کے باوجود عوام کو نہیں بتاتے۔ اس وقت گجرات میں جتنے ان کے بیت الذکر ہیں، جتنے عبادت خانے ہیں، میں اگر آپ نمازیوں میں سے پوچھوں کہ آپ کو پتہ ہے کہاں عبادت خانہ ہے مرزائیوں کا، آپ کہیں گے مجھے نہیں پتہ، لیکن ہمیں پتہ ہے، لیکن ہم آپ کو نہیں بتاتے، کیونکہ اگر آپ کو بتائیں تو آپ تو جا کے آگ لگا دیں گے۔ ہم اتنا ملک کے امن کا خیال رکھتے ہیں مرزائیوں۔ اب ایک بات بتاؤں، ایک بندہ تھا جو کام کرتا تھا لکڑ ہارے کا، وہ لکڑی کا کام کرتا تھا، ترخان تھا، اس کے پاس ایک مرزائی آیا، اسے اسلام کے بدزن کرنے کے لیے، اپنی مرزائیت قبول کروانے کے لیے، اس جا کر کہنے لگا کہ ہمارا مرزا جو تھا وہ ایسا تھا، وہ ایسا تھا، وہ ایسا تھا، وہ ایسا تھا، تو تم اس مذہب کو چھوڑ دو، ہمارے مذہب کی طرف آ جاؤ۔ وہ چپ کر کے سنتا رہا، اور پھر اچانک اس نے جب دیکھا کہ اب یہ چپ کر گیا ہے تو مسلمان نے اس کو دھکا دیا، وہ نیچے گر گیا، اور اس نے کلہاڑی پکڑی اور یہاں اس کی شاہ رکھ کے اوپر رکھ کے بولنے لگا آہ مرزا جھوٹا سی۔ تو جو پہلے مرزا کی شانیں بیان کر رہا تھا نا، جب اس نے دیکھا کلہاڑی ادھر پڑی ہوئی ہے تو اس نے کہا مرزا جھوٹا تھا۔ اس نے کہا مرزا زانی تھا، تو اس نے بول دیا مرزا زانی تھا۔ اس نے کہا مرزا نبی بھی کون نہیں تھا، فراڈیا تھا۔ پتا تھا یہاں تلوار وہ یہاں پہ کلاڑی پڑی ہوئی ہے، اس نے بول دیا مرزا نبی بھی کون نہیں تھا، فراڈیا تھا۔ اب مسلمان نے کہا اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، کلاڑی اس کے ہاتھ میں دی اور کہنے لگا اللہ کی قسم تم میری شاہ رکھ پر رکھ کر مجھے ایک دفعہ کہو میں اپنے نبی کے بارے میں کوئی ایسی بات کروں، میں نہیں کروں گا، 1000 دفعہ کٹ جاؤں گا، میں ایسا جملہ نہیں بولوں گا۔ تو مسلمان نے کہا کہ ہمارا دین سچا ہے، ہمارا جذبہ تم سے اتنا بلند ہے کہ تم نے کلہاڑی یہاں آئی، تم نے کہا نہ ہو نبی سی، نہ ہو چنگا بندہ سی، وہ جھوٹا بھی سی، فراڈیا بھی سی، زانی بھی سی، وہ بڑا ایبی بندہ سی، چنگا بندہ ہی نہیں سی ہے۔ ویسے یہ ایک حقیقت ہے، میں کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں، مرزائی خود کو مسلمان، یہ سارا کچھ تو بات کی بات ہے، خود کو انسان ثابت نہیں کر سکتے۔ قرآن کہتا ہے ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون، اللہ کا قرآن کہتا ہے جو کافر ہیں نا، جو اسلام نہیں لاتے، وہ دنیا کے بدترین جانور ہیں۔ قرآن کافروں کو جانور کہتا ہے، مرزائی خود کو انسان ثابت نہیں کر سکتے، مسلمان ہونا تو بات کی بات ہے۔ تو اس بندے نے کہا جو لکڑی کا کام کرتا تھا، اس نے کہا کہ تم یہاں کلہاڑی رکھو اور مجھے کہو کہ میں ایک دفعہ بھی اپنے نبی کے بارے میں ایسی بات کروں، تم نے تو اتنی کر دی ہیں، جسے تم جھوٹے نبی کو اپنا مانتے ہو نا، تم نے اتنی کر دی ہیں، میری یہاں شاہ رگ پہ کہہ کر بولو کہ میں ایسی کوئی بات کروں، میں 1000 دفعہ کٹ جاؤں گا، اپنے نبی کے بارے میں ایک بھی ایسا لفظ نہیں بولوں گا۔
تو مرزائیوں ہمارا یہ نظریہ ہے اور ہماری یہ محبت ہے. اگر ہم اس بات پہ آئیں نا کہ جس طرح تم نے ختم نبوت کا نعرہ لگانے میں بندہ مار دیا ہے، اگر ہم اس بات پہ آئیں نا تو ملک کا امن خراب ہو جائے گا. روزانہ خبریں آئیں آج اتنے مرزائی مار گئے، آج فلاں جگہ ان کا بیت الذکر تباہ ہو گیا، آج فلاں جگہ ہو گیا. لہٰذا بندے کے پتر بن جاؤ. جب ایک مسلمان نے ختم نبوت کا نعرہ لگایا تو نہ اس نے اسلام کے کسی قانون کو توڑا ہے، نہ اس نے پاکستان کے کسی قانون کو توڑا ہے، تو تم کس وجہ سے اس کو قتل کر سکتے ہو؟ لہٰذا یہ ایک امن والا پیغام بھیج رہا ہوں ان کی طرف کہ بندے بن جائیں. اور اداروں سے درخواست ہے کہ جب ایک بندہ سیالکوٹ میں مرا تو بڑی جو ہے ہر طرف شور و غل اٹھ گیا، جی بے قصور مارا گیا، بے قصور مارا گیا. تو تمہارے خیال میں ختم نبوت کا نعرہ لگانا تو جرم ہے؟ بولے ہاں ذرا جرم ہے کوئی؟ ایک دفعہ لگائیں آپ پھر ختم نبوت کا نعرہ. تو یہ ختم نبوت کا نعرہ لگانا یہ جرم نہیں ہے، یہ قرآن و سنت کی آیات سے ثابت ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے. قرآن کی ہر آیت سے ختم نبوت کو ثابت کیا جا سکتا ہے. یہ نہ سمجھیے گا صرف ایک ہی آیت ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، صرف ایک ہی آیت ہے ختم نبوت پہ. نہ پورا قرآن ختم نبوت پہ گواہی دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں نے اپنے محبوب کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. بھائی سب جہانوں کے لیے بھیج دیا، کوئی اور آنا ہوتا تو اس کے لیے ایک گٹھی اللہ نے چھڑ چھڑی ہوتی، بھائی اتنے ہونے ہونا ہے. اللہ نے کوئی تھا ہی نہیں چھڑی، اللہ نے کہا میں سارے جہانوں سے ٹوڑ چھڑیا ہے. قرآن کی ہر آیت سے ختم نبوت بیان کی جا سکتی ہے. تو لہٰذا ختم نبوت کا نعرہ لگانے پر اگر اس طرح مرزائی جو ہے وہ بندوقیں نکال لیں گے نا، تو پھر اگر ہم نے نکالی تو پھر پتہ آپ کو چل جائے گا، پھر پورا ملک جو ہے وہ خراب ہو جائے گا. لیکن ہم اپنے ملک سے پیار کرتے ہیں.